بعد میں مفسر قرآن حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء مہاراشٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی اس مجلس کا عنوان اور موضوع ہمارے محترم دوست حضرت مولانا سید نصر اللہ سہیل حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، کہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس میں وہ کتنا اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا کو موضوعات طے کرنے میں بڑی مہارت ہے اور موقع کی مناسبت سے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے موضوع طے فرماتے ہیں۔ جب یہ موضوع انہوں نے مجھے دیا تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری تو معاشرے کے ہر فرد پر ہوتی ہے، لیکن جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو ان کی ذمہ داری معاشرے کی اصلاح میں بہت اہم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہی اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور یہ بات میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرہ نام ہے انسانوں کے ایک مجموعے کا جو ایک ساتھ اکٹھا رہتے ہیں، اور ان اکٹھا رہنے والے افراد کے درمیان مختلف قسم کے تعلقات، رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی نانا ہوتا ہے، دوسری طرف چلیے کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی پھوپھی ہوتی ہے، کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی نانی ہوتی ہے۔ یہ سب رشتے ہوتے ہیں، اور پھر ان رشتوں کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور ہوتا ہے پڑوس کا۔ ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں،
ہمارے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہمارا مذہبی رشتہ بھی ہوتا ہے پڑوس کے ساتھ ساتھ، اور کبھی رشتہ ہوتا ہے قرابت کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ مذہب کا رشتہ ہوتا ہے نہ قرابت داری کا رشتہ ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی حقوق اگر صحیح طور سے ہمارے معاشرے میں ادا کیے جائیں تو وہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ انہی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو یہ معاشرے کا فساد اور معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے۔ تو آپ اس پر غور کیجئے کہ نکاح کے رشتے سے جب ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبیہ عورت باہم جڑتے ہیں تو اسی رشتے کے اندر سے یہ تمام رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس بچے کا باپ ہے، باپ کا باپ ہے، اس بچے کی دادی ہے، دادی کی ماں ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی ماں ہے، اس کی ماں کی ماں ہے، پھر اس کی ماں کی ماں ہے۔ ایک طرح سے سب ایک دوسرے میں رشتے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ معاشرے میں جتنے افراد ہوتے ہیں، انہی افراد کی اگر اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ معاشرہ آخر نام ہے انہی افراد کے مجموعے کا، اور افراد کی اصلاح میں بنیادی کردار عورت کا ہوتا ہے، بنیادی کردار خواتین کا ہوتا ہے۔ اگر گود میں آنے والے بچے کی اصلاح ہوتی رہے اور ہر گود میں یہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہے تو معاشرے کو جو افراد ملیں گے ان کی اصلاح ہو چکی ہوگی، ان کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ کے اس کے رسول کی محبت جاگزی ہو چکی ہوگی۔ پھر وہ فرد جب معاشرے کا حصہ بنے گا، اور اسی طرح ہر فرد جب معاشرے کا حصہ بنے گا اور ہر فرد کے دل میں خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اخلاص ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی، اور خود اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اپنے آپ کو وہ تمام اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے گا اور بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جب معاشرے کے ہر فرد کا یہ حال ہو جائے گا تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم کردار کسی بچے کی تربیت کے تعلق سے ماں کا ہوتا ہے۔ باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن باپ کا کم ہوتا ہے، ماں کا کم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماؤں کا جو رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جتنا مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے، باپ اس سلسلے میں ماں سے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک بچہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں آتا ہے۔ ماں اس بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور کس طرح رکھتی ہے؟ یہ بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو جو پیٹ میں پرورش پا رہا ہے کسی قسم کا دکھ، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، وہ اس کا پورا خیال کرتی ہے۔
اگر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی بندی اگر تم یہ چیز کھاؤ گی تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، ماں وہ چیز کھانا چھوڑ دیتی ہے، اس کا دل کھانے کو چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، لیکن پیٹ میں پرورش کرنے والے اپنی اولاد کے لیے وہ چاہنے کے باوجود وہ چیز کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا سر دکھتا ہے، اس کے پیروں میں درد ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، اگر وہ ایک پین کلر گولی کھا لے تو وہ درد دور ہو جائے گا، لیکن جب ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ درد مٹانے والی دوا اگر تم نے کھائی تو اس کا اثر تمہارے بچے کے اوپر پڑے گا، تو وہ درد برداشت کرتی ہے لیکن وہ دوا نہیں کھاتی۔ اس طرح مشقت کے ساتھ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 مہینے تک رکھتی ہے، ہر طرح سے اس کا خیال کرتی ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو سکتی، تو ماں کی قربانی تو دیکھیے کہ وہ ماں اپنے بچے کی سلامتی کے لیے اپنا پیٹ چاک کروانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ماؤں کی یہ قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے اولاد کے سلسلے میں۔ قرآن کریم نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے، حملتہ وہنن علی وہن، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا، مشقت پہ مشقت وہ اٹھاتی ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی بہنوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یمن کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے، اور اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے کندھے پر اس کی ماں سوار ہے۔ وہ آ کر دیکھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے جس کو میں نے اپنے کندھے پر سوار کرا رکھا ہے، میں اپنی ماں کو اسی طرح اپنے کندھے پر بٹھا کر یمن سے یہاں تک پہنچا ہوں پیدل، اور پھر میں نے اس کو حج کرایا، اسی طرح منی میں لے گیا، عرفات میں لے گیا، مزدلفہ میں لے گیا، اور اسی طرح میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، سعی کروائی ہے، رمی کروائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا پوچھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اس طرح اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تیری پیدائش کے وقت جو درد اور مشقت اٹھائی ہے تیری ماں نے، اور اس وقت اس کی زبان سے جو آہیں نکلی ہیں، ایک آہ جو نکلی ہے، تو نے تو اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کے لیے یہ مشقت اٹھاتی ہے۔ ابھی باپ کی ذمہ داری شروع نہیں ہوئی ہے اولاد کے سلسلے میں، ماں کی ذمہ داری بچے کے پیٹ میں آتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اور تمہاری رگوں میں بہنے والا خون اس کی غذا بن رہا ہے، تو اس خون کے ساتھ ساتھ تمہارا
تمہارے ایمان کی کیفیت، تمہارے اخلاق کی کیفیت، تمہاری اچھی عادتیں، تمہارے اچھے اخلاق، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق غیر محسوس طریقے سے بندے کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا تمہیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کبھی بھی حرام غذا کو اپنے پیٹ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ بچے کی پرورش کا کام ماں وہاں سے شروع کرتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ میرے پیٹ میں جانے والی جو غذا ہے وہی غذا میرے پیٹ میں پرورش پانے والے میرے اولاد کی بھی غذا بنتی ہے، لہذا اگر حرام لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا تو وہ حرام لقمہ میری اولاد کی پرورش کا سبب بنے گا، حلال جائے گا تو وہ حلال لقمہ میری اولاد کی پرورش کا سبب بنے گا۔ اسی لیے کہا گیا اس کا اہتمام وہاں سے کرو۔ اسی طرح حمل کے زمانے میں مائیں اور بہنیں جو کام کرتی ہیں اچھا یا برا، ہر کام کا اثر پیٹ میں پرورش پانے والی اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ مائیں اس زمانے میں اگر تلاوت کرتی ہیں، مائیں اس زمانے میں اگر عبادتوں کا اہتمام کرتی ہیں، مائیں اس زمانے میں اگر ذکر اور اذکار کرتی ہیں تو اس کی نورانی کیفیت اور اس کے نورانی اثرات بچے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کی لائن میں فضائل اعمال نام کی جو کتاب پڑھی اور اس کی تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت وہ پاؤ پارا کے حافظ تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں میری دادی ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی، کبھی وہ قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں بیٹھتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ پاؤ پارے کا حافظ ہو کر باہر آتا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں ماؤں کے جو بچوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے شیطان کی بھی کوشش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے بچوں کے سلسلے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، روتا ہے۔ یہ روتا کیوں ہے؟ حدیث میں بتایا گیا کہ بچے اس لیے روتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو شیطان ان کے دل کو ٹٹولتا ہے، گویا اسی وقت وہ زہریلا انجیکشن بچے کے دل کو لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ شیطانی اثرات پوری زندگی بچے کے اوپر باقی رہیں۔ اس کے علاج کے لیے شریعت نے یہ تجویز کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ شیطان کے اس کے دل کو چھونے کی وجہ سے جو شیطانی اثرات اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ اثرات ان اذان اور اقامت کے کلمات سے دور ہو جائیں۔ ایک طرف شیطان کی کوششیں چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ شیطان کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھا جائے۔ میری مائیں اور بہنیں اس پر غور کریں کہ جو ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں ان کے اوپر ڈالی گئی ہے وہ ذمہ داری باپ کے اوپر نہیں ڈالی گئی،
وہ مائیں ہیں جو 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہیں، وہ مائیں ہیں جو بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، وہ مائیں ہیں جو بچوں کو اپنے آغوش میں رکھتی ہیں، اپنے ساتھ سلاتی ہیں، بچہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ دوسری بار اس نے یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا، کیونکہ ماں جو محنت اور جو مشقت اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کرتی ہے باپ بھی کرتا ہے، لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی مشقت اور محنت مائیں اٹھاتی ہیں، اس لیے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا گیا ہے۔ تو بنیادی کردار اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ماؤں کا ہوتا ہے، اور ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ مائیں اگر کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی عزم کر لیں، کوئی ارادہ کر لیں اور یہ ٹھان لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑتی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، مرد ان کے ہم پلہ نہیں ہوتے اس سلسلے میں، اور اللہ بھی ان کی سنتا ہے۔ اللہ کے سامنے جب وہ کوئی فریاد کرتی ہیں تو اللہ ان کی فریاد کو آسمانوں پر سنتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے کہ اللہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد آسمانوں پر سنی جب وہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئیں کہ میرے شوہر نے تو میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ جب آپ نے فرمایا کہ ابھی تیرے بارے میں میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی تو وہ برہم ہو گئی اور کہنے لگیں ہر معاملے میں تو آپ کے پاس وحی آتی ہے، میں ایک بوڑھیا عورت ہی ایسی ہوں کہ میرے بارے میں آپ کے پاس وحی نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں، میں تو بوڑھی ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس وحی نہیں آئی تو میں اپنی شکایت اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہوں۔ ادھر وہ شکایت پیش کر رہی ہیں اور ادھر جبریل امین آ رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور تم دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے اپنی شکایت کرتی ہوں، تو اللہ تو ان کی شکایت آسمان پر بھی سن لیتا ہے۔ اتنی پاورفل ہوتی ہیں یہ مائیں اور بہنیں۔ تو تربیت جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اولاد کی تعلیم، دینی تعلیم اور اس کی تربیت اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے مسئلے کی صورت میں امت کے سامنے رکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے
کہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی فکر اس کی یہی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیا ہے، کتنی کوشش کی ہے اور کتنی محنت کی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے، اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں۔ ان کی تربیت ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کی ہے، کیسی نگرانی کی ہے بچپن میں ان کی، وہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ ہر وقت میرے والد کی نظر میرے اوپر رہتی تھی، حتیٰ کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ظہر میں جس طالب علم کے بغل میں میں کھڑا ہوتا تھا، اگر اتفاق سے عصر کی نماز میں بھی میں اس طالب علم کے بغل میں کھڑا ہو گیا تو مجھ سے باز پرس ہو جاتی تھی کہ تو ظہر میں بھی اس کے پاس کھڑا تھا اور عصر میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں اس لیے اگر ایسا کبھی ہوتا تھا کہ میں پہلے سے نیت باندھ کے کھڑا ہوں اور وہی طالب علم جو ظہر میں میرے بغل میں کھڑا تھا اور وہ آ جاتا ہے میرے بغل میں کھڑا ہو جاتا تو میں نیت توڑ کر وہاں سے ہٹ جاتا کہ کون بڑے میاں کی ڈانٹ سنے گا۔ اتنی نظر رکھتے تھے وہ۔ مظاہر علوم سہارنپور کا جو مدرسہ قدیم ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہاں بیٹھے ہوئے جن علماء نے دیکھا ہے، اس مدرسے قدیم سے تھوڑی دور حضرت شیخ کا گھر تھا۔ مدرسے میں پڑھتے تھے، پڑھ کر جب نکلتے تھے اور گھر جاتے تھے تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر کی منزل پر چڑھ جاتے تھے اور گھر جانے تک نظر رکھتے تھے کہ راستے میں یہ کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ ان کی تربیت کے زمانے میں کبھی انہوں نے سہارنپور سے باہر کا سفر نہیں کیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بڑے حضرت رائے پوری کہا جاتا ہے، یہ ان کو بلاتے تھے، اور چونکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص رہ چکے تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے حضرت گنگوہی کے خلفاء کی یہ خواہش رہتی تھی کہ حضرت ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ لوگ بلاتے تھے لیکن یہ جاتے نہیں تھے۔ جب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انہیں اطمینان ہو گیا تب انہوں نے قدم باہر نکالے اور سفر کیا۔ اتنا اہتمام اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر میں ایک جانور ہوتا ہے، اس جانور کے سلسلے میں ہم جتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ کہاں بندھا ہے، کہاں اس کو رکھا گیا ہے، اتنا اہتمام ہم اپنی اولاد کے بارے میں نہیں کرتے۔ ہماری اولاد کن بچوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، ان کی صحبت کس قسم کے بچوں کے ساتھ ہے، وہ دن کہاں گزارتا ہے، راتیں کہاں گزارتا ہے، رات کے کس پہر وہ گھر میں آتا ہے اور صبح گھر سے کب نکلتا ہے، وہ اسکول یا مدرسہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دکان ہم کھولتے ہیں تو اس کا اہتمام تو ہوتا ہے کہ دکان کا حرج نہ ہونے پائے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن اس دکان کو بند کرنا پڑے۔ دکان ہر حالت میں کھولنی ہے، صبح سے شام تک اس کو کھلا رہنا، اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں، جبکہ یہی اولاد ملت کا سرمایہ ہے، یہی معاشرے کا اثاثہ ہے، یہی معاشرے کی کلید ہے،
یہاں بگاڑ پیدا ہوا. آج ایک بچے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہی بچہ جو آج بگڑا ہے کل یہ بگڑا ہوا باپ بنے گا, پرسوں یہ بگڑا ہوا دادا بنے گا, بگڑا ہوا نانا بنے گا, بگڑا ہوا پڑوسی بنے گا. اسی طرح ہر بچے کے سلسلے میں آپ سوچ لیجئے, معاشرے کا ہر فرد بگڑا ہوا باپ, معاشرے کی ہر لڑکی بگڑی ہوئی ماں, بگڑی ہوئی بہن, بگڑی ہوئی پھوپھی, بگڑی ہوئی خالہ, بگڑی ہوئی نانی, بگڑی ہوئی دادی بنے گی. پھر پورا معاشرہ بگڑ چکے گا. اور اگر اسی بچے کی اصلاح یہی ہوتی ہے تو پھر پورا معاشرہ بگڑ جائے گا, سنور جائے گا. اسی لیے میں نے کہا معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ کچھ دور کھڑا رو رہا تھا. ایک صاحب وہاں سے گزرے, بچے کو روتا ہوا دیکھا تو وہ سمجھے شاید اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں, اس لیے یہ بچہ کھلونوں کے لیے رو رہا ہے. وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو, چلو میں تمہیں کھلونے دلا دیتا ہوں, تم بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلو. اس نے کہا دادا جان میں کھلونوں کے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. یہ کہنے لگے بیٹا ابھی تمہاری عمر کیا ہے, تم تو معصوم ہو, تم تو مکلف بھی نہیں ہو, تمہارے اوپر تو نمازیں بھی فرض نہیں ہیں, تمہیں یہ خطرہ کیسے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو روزانہ دیکھتا ہوں جب وہ چولہا جلاتی ہیں اور آگ سلگانی ہوتی ہے تو بڑی لکڑیاں رکھنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں تاکہ آگ سلگ جائے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کل جہنم کو سلگانے کے لیے اللہ مجھے چھوٹی لکڑیوں کی جگہ نہ استعمال کر لے. یہ بچے ہوتے ہیں. ان بچوں میں جو اس طرح کی بات آتی ہے جانتے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ یہ ماؤں سے سیکھتے ہیں, زیادہ تر ماؤں سے سیکھتے ہیں, اپنے باپ سے سیکھتے ہیں, اپنے گھر والوں سے سیکھتے ہیں. میری ماؤں اور بہنوں, بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں, ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہوتے ہیں, ابھی دودھ ان کا چھوٹا ہوا ہوتا ہے, ابھی آپ سمجھتے ہیں انہیں کوئی شعور نہیں, انہیں کوئی عقل نہیں, کسی معاملے کی فہم نہیں. لیکن یاد رکھیے بچوں کے کانوں کے ذریعے جو آواز ان کے ذہنوں تک پہنچتی ہے اور آنکھوں کے ذریعے جو مناظر ان کے دماغ تک پہنچتے ہیں وہ اس کی سلیٹ پر اس کی لکیر پڑ جاتی ہے. اس وقت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن آگے آنے والی زندگی میں ان کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اگر بچوں کو اپنے گود میں رکھ کر آپ ذکر کرتی ہیں, بچوں کو اپنے گود میں رکھ کر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں, بچوں کے سامنے آپ سجدے کرتی ہیں, بچوں کے سامنے آپ رکوع کرتی ہیں, بچوں کے سامنے آپ اللہ کو یاد کرتی ہیں, تو آپ یہ اگرچہ نہ سمجھیں کہ بچہ تو ناسمجھ ہے, اس کو کیا اس کا فرق پڑتا ہے, لیکن اس کا اثر بچہ قبول کرتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا بچہ سمجھے نہ سمجھے لیکن بچے کے سامنے کوئی ناپسندیدہ عمل ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے. بچے کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اگر آپ گود میں لے کر بچے کو ٹی وی دیکھیں گی, فحش مناظر دیکھیں گی, فحش گانے سنیں گی اور اس میں ننگے مرد اور ننگے عورتوں کا ناچ دیکھیں گی, آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ صرف آپ دیکھ رہی ہیں,
وہ معصوم جو آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے دل و دماغ پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی۔ ماں باپ کو یہ سکھانا تھا کہ بیٹے اور بیٹی تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کیا پہننا ہے، تمہیں کیسی چال چلنا ہے، تمہیں کیسی گفتگو کرنی ہے، تمہیں کس کے ساتھ کس طرح ملنا جلنا ہے۔ لیکن ماں باپ نے تو اپنا یہ فرض بھلا دیا اور یہ ذمہ داری ٹی وی کو دے دی۔ اب بچہ ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہے، جو کچھ وہاں دیکھتا ہے وہ سنتا ہے، جو کچھ پہنے ہوئے وہاں دیکھتا ہے وہ پہنتا ہے، جو کچھ بولتے ہوئے سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ یعنی اب ہمارے گھروں میں تربیت ماں باپ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تربیت کی ذمہ داری یہ ٹی وی انجام دے رہا ہے۔ تو اب ٹی وی کے ذریعے تربیت یافتہ ہو کر جو نسل سامنے آئے گی وہ ہمارے سامنے ہے میری ماؤں اور بہنوں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اولاد کے سلسلے میں کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ بچے بچپن ہی میں سب سیکھتے ہیں۔ اگر بچپن ہی میں بچے کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بچے کی سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اماں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، ابا بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ بول نہیں رہے ہیں، بلوا رہے ہیں مجھ سے جھوٹ۔ کوئی آدمی دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور سمجھ گئے کہ یہ فلاں شخص ہے، کچھ مطالبہ ہے اس کا، اس کے لیے آیا ہے، تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر کہہ دے ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب وہ ناسمجھ بیٹا باہر جاتا ہے اور کہتا ہے ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر پر نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بلوایا جاتا ہے اولاد سے۔ تو ظاہر سی بات ہے آگے آنے والی زندگی میں اولاد جھوٹی ہی ہوگی۔ اور اگر اسے سچ سکھایا جاتا، ہر حالت میں سچ بولنے کی تلقین کی جاتی، تو وہ کتنا سچا ہوتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی شکل میں موجود ہے کہ جب انہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کی والدہ نے بغداد روانہ کیا تو 40 اشرفیاں ان کی آستین میں اندر سی دیں اور قافلے کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے یہ نصیحت فرمائی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا۔ یہ کنارے کھڑے تھے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کیا ہوگا، کہ ایک ڈاکو پہنچ گیا اور کہا میاں صاحبزادے تم کنارے خاموشی سے ہاتھ کھڑے ہو، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ بہت بڑا سرمایہ 40 اشرفیوں کا، بہت بڑا۔ کہا یہ دیکھو، یہ میری آستین میں اندر میری ماں نے سی دی ہے۔ اس نے دیکھا واقعی اشرفیاں موجود تھیں، تو اس نے سردار کو بلایا اور کہا سردار ادھر آئیے، یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ سردار نے بات سنی تو پوچھا بیٹے اگر تم ہم سے جھوٹ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بچہ سمجھ کر ہم تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن تم نے جھوٹ نہیں کہا، بتا دیا۔ تو فرمایا میں جھوٹ کیسے بولتا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بولتا۔ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ ڈاکوؤں کے اس پورے گروہ نے توبہ کی اور سچے پکے مسلمان بنے۔ تو ماں اور باپ بچے کو سچا بناتے ہیں اور جھوٹا بناتے ہیں۔ ماں اور باپ اللہ کے ساتھ بچے کے تعلق کو جوڑتے ہیں اور ماں باپ ہی بچے کو اللہ سے سرکش بھی بناتے ہیں۔
خود سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کی سرکشیوں اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بچہ بھی سرکش اور نافرمان بنتا ہے۔ تو بچے کو مطیع اور فرما بردار بنانے میں بھی ماں باپ کا کردار، اور بچے کو سرکش اور نافرمان بنانے میں بھی ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ واقعہ قربانی کا تو میری ماؤں اور بہنوں آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف، مینا کی طرف چلے تو شیطانی دنیا میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیسا باپ ہے؟ اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر لکڑیاں وغیرہ جمع کرنے گیا ہوگا۔ کہا نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں رسی اور چھری لے کر گئے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی سنگ دل باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا یہ اللہ کا ان کو حکم ہے۔ پھر حضرت حاجرہ کا اصل رنگ سامنے آیا اور انہوں نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے کہ ابراہیم بیٹے کو وہاں ذبح کر دیں اور گھر آ کر میرے بھی گلے پر چھری پھیر دیں، مجھے یہ منظور ہے اگر اللہ کا حکم ہے۔ پھر شیطان وہاں سے بھاگا۔ تو یہ ماں تھی، وہ باپ تھے۔ اس ماں کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور اس باپ کی نظر تھی جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر کھڑا کیا۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ تربیت ہوتی ہے، اس میں ماؤں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور بلا جھجک آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کسی گھر کو بگاڑنا اور بنانا ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی گھر کو بگاڑنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی گھر کو بنانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جب آپ گھر کے مردوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں، اور مردوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث اس مسئلے میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ فرض کیجئے گھر میں کوئی شادی پڑ گئی، اب شادی اور نکاح تو بہت ہی سادہ سا عمل ہے۔ فرمایا کہ جس نکاح میں خرچ کم ہو وہ سب سے زیادہ برکت والا ہے، لیکن رسومات اتنی زیادہ ہیں کہ نکاح کو مشکل عمل معاشرے میں بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر گھر کے مرد یہ چاہیں کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے اور گھر کی عورتیں نہ چاہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں ہم کو یہ رسم بھی انجام دینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور وہ رسوم اور رواج کی وہ لال کتاب جو ہر گھر میں ہوتی ہے، وہ لال کتاب لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو کیا مجال ہے کہ مفتی صاحب اختلاف کر جائیں؟ ماننا ہی پڑے گا، وہ ساری رسومات گھر میں ادا ہوں گی۔ تو آپ کے اندر تو اتنا پاور ہے۔ اسی طرح اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد بے نمازی نہیں ہوگا، اگر آپ بہو ہیں تو ساس بے نمازی نہیں ہوگی، سسر بے نمازی نہیں ہوگا، شوہر بے نمازی نہیں ہوگا، آپ کا بچہ بے نمازی نہیں ہوگا، اور آپ یہ ٹھان لیں کہ سب کو نمازی بنانا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔
اور خاص طور سے جو گھر کی ساس ہوتی ہے، جو ذمہ دار ہوتی، اس کے لیے تو اور آسان ہے۔ اس کے سامنے جب سارے کام میں بہویں دم مارنے کی جرأت نہیں رکھتی، کیا ہے لڑکیوں کی بے راہی ہے، سب کو یہ ہے۔ ہاں تو پھر بہویں کہاں دم مارنے کی جرأت رکھیں گی دین کے معاملے میں بھی؟ اس لیے اگر گھر کی عورتیں ٹھان لیں اور یاد رکھیں، آج جو ایک شور ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہماری بچیوں میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، ہماری بچیوں کے اندر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کا بڑا سبب اولاد کی تربیت کی طرف سے ہماری بے توجہی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی ان بچیوں کو یہ سکھایا ہوتا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اور ان کو یہ بتایا ہوتا کہ یہ ایسی دولت ہے کہ اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی، تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار۔ لیکن ہم نے انہیں تو ایمان کے بارے میں بتایا ہی نہیں، ایمان کی قدر و قیمت انہیں سکھائی ہی نہیں، ایمان کی خاطر ہمارے بڑوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں وہ نہیں کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تو ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا، دوسرے ان کی نگرانی نہیں کی، اور مسئلہ وہی ہوا کہ جب ہماری نگرانی میں کمی آئی، ان کو آزادی ملی، وہ یہ سمجھ گئے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بے راہ روی صرف لڑکیوں میں ہے، لڑکوں میں اس سے زیادہ بے راہ روی ہے، لیکن لڑکیوں کے سلسلے میں چونکہ معاشرہ حساس ہے، اس لیے لڑکیوں کی بے راہ روی نظر آتی ہے، اور لڑکے کی بے راہ روی وہی کام وہ کرتا ہے، رات بھر غائب وہ رہتا ہے، منشیات کا استعمال وہ کرتا ہے، چور اچکوں کا ساتھ وہ دیتا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی صحبت میں وہ رہتا ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ارے بیٹا ہے، لڑکا ہے، جوانی ہے، ابھی جوانی میں تو یہ سب ہوتا ہے۔ لڑکوں کے سلسلے میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، اور لڑکیوں کے سلسلے میں یہ ہے۔ بے راہ روی دونوں میں ہے، لڑکوں میں بھی بڑھ رہی ہے، لڑکیوں میں بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میری ماؤں اور بہنوں تربیت کی طرف سے ہماری غفلت ہے اور ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے چھوٹے بڑے کھلے ہوئے چھپے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہمارے علم میں ہیں اور وہ گناہ جنہیں کر کے ہم بھول گئے،
یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ کی طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ اے اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تیری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ اولاد ہے جو تو نے ہمیں دی ہے، اور اے اللہ تیرا ارشاد ہے میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو میں اضافہ کروں گا۔ اے اللہ تیری اس نعمت کی ہم نے ناقدری کی تو اے اللہ تیری پکڑ اس شکل میں آئی کہ ہماری اولادیں بے راہ رو ہو گئیں۔ اے اللہ ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اے اللہ وہ تیری نافرمان بن گئیں۔ اے اللہ وہ خاندان کی اور خود ماں باپ کی عزت کے لیے سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہیں۔ اے اللہ اس میں ہمارا قصور ہے، اے اللہ ہمارا گناہ ہے، اے اللہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آنے والی زندگی میں اے اللہ اس نقصان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پہلے ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اپنا تقوی پیدا کر دے، اور اے اللہ تاکہ ہم اپنی اولاد کے اندر وہی دولت منتقل کر سکیں، ان کے دلوں میں بھی خوف خدا اور خشیت الہی پیدا کر سکیں۔ اے اللہ ہمارا رشتہ اپنے ساتھ مضبوط کر دیجئے تاکہ ہم اپنی اولاد کا رشتہ تیری ذات کے ساتھ مضبوط کر سکیں۔ اے اللہ اگر ہمارے دامن اس دولت سے خالی ہوں گے تو اے اللہ ہم اپنی اولاد کے دامن کو اس دولت سے کیسے بھر سکیں گے؟ اے اللہ دے وہی سکتا ہے جس کے پاس ہو۔ اے اللہ جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو کیسے دے سکیں گے؟ اے اللہ سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ ایمان کامل کی دولت ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کی چاشنی اس کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اے اللہ پھر ہماری اولاد کے دلوں میں یہی اوصاف حمیدہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام برائیوں سے ہمارے بچوں کی اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما دے، ہر فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں، اور تجھ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا دھیان عطا فرما، اپنا ذکر عطا فرما، اپنے دین کی محبت، اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو جانتا ہے، ہمیں وہ بھی دے دے۔ اے اللہ ہم بے ڈھنگے ہیں، مانگنے کا ڈھنگ نہیں، جو کچھ مانگا اے اللہ وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہمیں عطا کر دے، اور آخرت کی بھی بھلائی ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر کی منزل آسان فرما، حشر کی سختیاں آسان فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اپنے حبیب کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، اور اے اللہ آسانی کے ساتھ پل صراط کا راستہ طے فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ اور ہمارے الخیر فاؤنڈیشن گروپ کی جانب سے سب سے پہلے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے حافظ عارف انصاری صاحب مد ظلہ العالی، مفتی عارف صاحب، مولانا عیسیٰ خان کاشفی صاحب، الحاج مشیر خان صاحب، آصف بھائی، اور اسی طرح جو ہے ہماری جو خواتین مائیں بہنیں جو یہاں پر اپنا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں اور حضرت مولانا سے استفادہ کیا ہے، میں ان سب کے جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔